بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں سلیم بخاری۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان کو جو چیلنج آج کل درپیش ہیں ان کا حل کیا ہے۔ اور آج میرے ساتھ اس محفل میں ایک ایسی ہستی موجود ہیں جنہیں کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جماعت اسلامی کے امیر ہیں اور اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ تمام خوبیاں اور وہ تمام مسائل کے حل موجود تھے کہ اگر صرف ان کی تقلید کر لی جائے تو پاکستان کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا جس کا حل نہ ہو۔ اسی طرح سے خواتین کے حوالے سے جو اسلام میں قوانین بنے ہیں اس پر بھی ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب سے۔ السلام علیکم منور صاحب۔ سید صاحب، یہ فرمائیے کہ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا دائرہ پھیلائیں، کراچی کے حوالے سے پاکستان کو جو چیلنج آج درپیش ہے، آپ کے نزدیک اس کا کیا آسان حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بخاری صاحب۔ کراچی پاکستان کا ہب ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ منی پاکستان ہے، بلکہ پاکستان کے چپے چپے کا آدمی وہاں پر موجود ہے۔ درست۔ اور کراچی کو اگر روشنیوں کا شہر بنایا گیا اور کہا گیا تو اس لیے کہ ان سب نے مل کر اس کے لیے روشنی مستعار لی اور اس کو واقعی روشن کیا۔ اس اعتبار سے دشمنوں کی نگاہ میں بھی کراچی کھٹکتا ہے، وہ ایک یکجہتی کی علامت کو توڑنا چاہتے ہیں اور اس سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ ایک لمبے عرصے سے بلوچستان کے حوالے سے بھی اور کراچی کے حوالے سے بھی یہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ بلوچستان بھی سب سے بڑا صوبہ ہے اور وسائل سے مالا مال صوبہ ہے کہ پاکستان سے اس کی علیحدگی کسی طریقے سے ہو سکے، اور یہی کم و بیش معاملہ کراچی کا ہے۔ بلوچستان میں ایسے عناصر کہ جو بلوچستان کی علیحدگی کے لیے کوشاں ہوں، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں، ٹھیک، اس سے بھی کمتر ہیں۔ لیکن کراچی کی بدقسمتی یا ملک کے حوالے سے جو بھی کہا جائے کہ وہاں وہ عناصر موجود ہیں کہ جو اس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی مافیا ہے اور اس کی نمائندگی کراچی کے اندر ایم کیو ایم کرتی ہے۔ دو ٹوک واضح الفاظ میں کم بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکلا نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں تو ابھی کچھ بھی نہیں نکلا۔ اگر کوشش کی جائے تو اس کو واپس ٹریک کے اوپر لایا جا سکتا ہے۔ ملک کے اندر انتخابات ہو چکے ہیں، انتخابی نتائج کے حوالے سے جو حکومت وہاں بننی چاہیے تھی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کو اکثریت حاصل ہے وہاں۔ لیکن مفاہمت کے نام پر جتنے بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کو ویلکم کیا گیا ہے، بوری بند لاش کے کلچر کو فروغ دیا گیا ہے۔ صحیح صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں۔ میرے خیال سے یہ عمل تھوڑا سا پہلے شروع نہیں ہو گیا تھا جنرل مشرف کے دور میں؟ بلکہ کچھ نہ کچھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بھی ذرا پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن نمایاں طور پر سامنے یہ پرویز مشرف ہی کے زمانے میں آیا ہے۔ آپ کی بات درست ہے، اور پرویز مشرف کو اس پر بڑا ناز تھا کہ دیکھی میری قوت، آپ نے جو کچھ 12 مئی کے حوالے سے جو کچھ ہوا، اور اتنے واقعات ہو گئے۔ 12 مئی کا واقعہ ہوا، 9 اپریل کو وکلا کو زندہ جلایا گیا، 12 ربیع الاول کو نشتر پارک کے اندر علماء کو قتل کیا گیا، عاشورے کے دن اہل تشیع کے جلوس پر حملہ کیا گیا۔ کسی ایک کا بھی صحیح معنوں میں نوٹس نہیں لیا گیا۔ چیف جسٹس کو تو وہ قتل کرنے کے درپے تھے اور ان کو محصور کر دیا تھا، محدود کر دیا، مقید کر دیا تھا ایئرپورٹ میں۔ تو اس اعتبار سے کسی ایک چیز کا بھی نوٹس نہ لینا خود اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ہیلم آف افیئرس پر ہیں وہ جانتے تو ہیں سب کچھ، لیکن باوجود کبھی مفاہمت کا نام دے دیتے ہیں، کبھی سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی بڑے ایجنڈے کے لیے بڑے دل گردی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جاری رہی ہیں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب بلیک میل نہ ہوں ایم کیو ایم سے اور اس کی دہشت گردی کو تشتزبام ہونے دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے دیں، تو کراچی کے عوام اثر نو اس پورے ایجنڈے کے ساتھ آ جائیں گے جو پاکستان کا ایجنڈا ہے اور جو کراچی کی بحالی کا اور اس کی روشنیوں کو واپس لانے کا ایجنڈا۔ صحیح صاحب، یہ فرمائیے کہ ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس کے بعد اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی پریس کانفرنس کے بعد ایک نیا طوفان کھڑا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ، جب سے میں مانیٹر کر رہا ہوں کراچی کی سچویشن کو، خاص طور سے 12 مئی کے بعد سے،
پہلے کبھی اس کا تذکرہ نہیں ہوا، وہ ایک تھنڈر اسکواڈ نکال رہے ہیں آپ کا. اگر واقعی کوئی تھنڈر اسکواڈ ہوتا تو ایم کیو کا وہاں نام و نشان نہ ملتا. اگر ہم اس دائرے کے اندر چلے جائیں جس کو ہم اپنے طور پر غلط سمجھتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عوامی رائے اور تائید سے ہی اسلامی نظام بھی آنا چاہیے اور جمہوریت بھی آنی چاہیے، زور سے اور مسلط کر کے تو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی. تو اس لیے جو یہ لے کر آئے ہیں وہ تو وزیر داخلہ رہے ہیں وہاں پر، 10 سال سے وہاں کے گورنر ہیں صوبہ سندھ کے، ساری وزارتیں بار بار ان کے پاس مرکز کی اور صوبے کی آتی رہی ہیں. اگر کوئی ایسی چیز تھی تو بہت پہلے سے انکور کرنی چاہیے تھی. اور 12 مئی کا بھی رونا انہوں نے 4 سال بعد رویا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ نہیں بولے. ہاں، اس سے پہلے ذکر نہیں تھا. کسی کابینہ میں ذکر کرتے، وہ کسی فلور آف دی ہاؤس پر صوبے میں یا مرکز میں ذکر کرتے، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے. 12 مئی کے واقعے کا آپ ذمہ دار صرف ایم کیو ایم کو سمجھتے ہیں؟ اصل میں اس کی شہادتیں موجود ہیں. 12 مئی کو تمام چینلز نے سارا دن کراچی دکھایا ہے، اور جس چینل کے اوپر مقامی طور پر حملہ آور بھی ہوئے لوگ، ان کے چہروں کو بھی بے نقاب کیا ہے. اس لیے 12 مئی کا معاملہ تو بالکل اوپن ہے، کھلا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنے آپ کو بنواتا ہے کہ سارے چینلز ایک دن 12 مئی کو دوبارہ دکھا دیں. چہرے بھی آیا ہے، اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے، گاڑیوں سے منتقل ہو رہا ہے، کس طرح روڈ بلاکس کی گئی، کس طرح. جی ہاں سارے. وہ وزارت بھی انہی کے پاس تھی، شپنگ کی اور اس کی کنٹینر جس کے پاس ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے 12 مئی تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کے اس نے رکھا ہو. قتل عام بھی ہوا ہے اور سراسیمگی بھی ہوئی ہے، اور چیف جسٹس کے ساتھ وہ زیادتی بھی ہوئی ہے کہ جس کا تذکرہ کرنا بھی آدمی کے لیے محال ہے. یہ صرف ایم کیو ایم ہے یا اس میں کوئی غیر ملکی عناصر بھی شامل ہیں؟ کیونکہ کراچی کو، جیسا آپ نے کہا کہ بہت اہم ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی اور پاکستان کی بقا کے لیے بھی، تو کیا وہاں پر کوئی غیر ملکی ہاتھ بھی آپ کو نظر آتے ہیں یا؟ ویسے تو یہ بلوچستان اور کراچی کا معاملہ بنیادی طور پر غیر ملکی ہی ہے. اس غیر ملکی کے لیے ملکی لوگوں کو ایجنڈا دینے، مستعار دینے، کیریئر کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، اس میں پھر مقامی لوگ استعمال ہو رہے ہیں. تو امریکہ اور بھارت کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسرائیل کا ہاتھ بھی اس میں ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کا جتنا بھی ہاتھ ہے وہ بھارت کے تعاون سے ہے. وہ بھارت کو تعاون فراہم کرتے ہیں، اس کی جو کمزوریاں ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، انٹیلیجنس بھی اس کو فراہم کرتے ہیں. لیکن اصل میں یہ تو موضوع عجیب ہے. بھارت اور اسرائیل سر توڑ کوشش کر لیں، ملے گا انشاءاللہ کچھ نہیں ان کو. اور یہ میں خواہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے بھی قرائن موجود ہیں، حالات میں اس کی گواہی موجود ہے، تجزیے کے انداز میں استدلال موجود ہے. تو اس لیے کوشش تو کب سے وہ کر رہے ہیں. لیکن امریکہ کیونکہ اس میں پیش ہے، اور اس کا نیٹو جو ہے وہ بھی بالکل ہمارے گھر کے قریب آ گیا ہوا ہے، بارڈر کے پاس موجود ہے. تو اس لیے ان قوتوں کی یہ کوشش جو ہے اصلاً اسرائیل اور بھارت کے ایجنڈے کو پورا منی سپر پاور بھارت کو بنانا، اس خطے میں وہ سب لوگوں کے سجدے بھارت کے سامنے کرانا، یہ امریکہ کے پیش نظر ہے اور اسی طرف وہ آگے بڑھ رہے ہیں. پارلیمنٹ کے سوورن کرنے کی بات جدھر رخ کریں آپ، وہاں سے آواز چلی آتی ہے کہ پارلیمنٹ کو سوورن کرنا چاہیے. اگر پارلیمنٹ سوورن ہوتی تو ڈرون حملے نہیں ہوتے، پارلیمنٹ سوورن ہوتی تو کیری لوگر بل نہیں ہوتا، پارلیمنٹ اگر سوورن ہوتی تو بلوچستان کا اور کراچی کا مسئلہ نہیں ہوتا. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، عوام نے تو ایک سوورن پارلیمنٹ کے لیے ہی ووٹ دیے تھے. ٹھیک. اور جس وقت یہ حکومت بنانے والے کامیاب ہو کر سامنے آئے تھے تو انہوں نے کھل کر یہ بات کہی تھی کہ ہم پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کو کیونکہ عوام نے مسترد کر دیا ہے، ہم بھی اسی حوالے سے آگے بڑھیں گے اور چلیں گے. لوگوں نے ویلکم کیا تھا اس کو. لیکن جو پارلیمنٹ اپنی ہی منظور کردہ قراردادوں پر عمل نہ کر سکے، ایک نہیں 2 مرتبہ اس جانب اس کا جھکاؤ نظر آئے، تو ظاہر ہے اس پارلیمنٹ سے اور سوورن ہونے کی کس دائرے میں توقع کی جا سکتی ہے. متفقہ قرارداد ہے، کیمرے میں بیٹھ کر لوگوں نے منظوری دی ہے، کنسنسس ریزولوشن ہے ہر حوالے سے. لیکن اگر ایک قدم اس طرف نہیں بڑھ سکے، نہ ڈرون حملوں کے حوالے سے، نہ فارن پالیسی کو آزاد بنانے کے حوالے سے، نہ دہشت گردی کے حوالے سے. بہت اچھی قرارداد ہے پارلیمنٹ کی، جب اس نے یہ کہا ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو میز کے گرد جمع کیے جائیں. تو جو پارلیمنٹ اپنے کہے پر عمل نہ کر سکتی ہو، اس کے بارے میں خود مختار ہونے، آزاد ہونے کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ دوست، اب دوسری گزارش یہ ہے کہ کراچی میں، خاص طور سے سندھ میں، NWFP میں، پنجاب میں، تو آپ کی جماعت بہت فعال ہے. بلوچستان میں کچھ اس کو مزید فعال بنانے کی کوئی صورتحال ہے یا آپ کی پلاننگ ہے ایسی؟ دیکھیے، ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 19 جولائی کو ہم نے پورے ملک میں یوم یکجہتی بلوچستان منایا تھا. ٹھیک. پورے ملک میں اس کے حوالے سے پروگرام بھی ہوئے تھے.
خود کوئٹہ میں دن بھر کا دھرنا ہوا تھا، میں خود بھی اس میں حاضر تھا، یہاں سے چلا گیا تھا اس کے لیے. اور کوئٹے میں جو سراسیمگی ہے، جو خوف کی کیفیت ہے، جو 4 آدمیوں کے جمع ہونے سے خطرات کے بادل منڈلانے رکھتے ہیں، اس سب کے باوجود بہت بڑی تعداد شہر کوئٹہ اور گرد و نواح کے لوگوں کی، جن کو ہم نے کوئی کھانا پینا بھی فراہم نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ پانی مل جائے لوگوں کو. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئٹہ اور بلوچستان بھی اصلاً تو کراچی اور لاہوری جیسے ہیں. ٹھیک. باقی جو کچھ بھی شور مچا لے کوئی، اور وہ چور ہی شور مچاتا ہے ہمیشہ. تو اس اعتبار سے بلوچستان کے اندر لوگوں میں جو احساس محرومی ہے اس کو پراپرلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بلوچوں کو بچہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کھلونے دے کے بہلا دیا جائے گا، 2-4 ٹافیاں دے دو پیکیج کے نام پر، اور کھولو تو ٹافیاں نکل آئیں اس میں سے 2-4. یہ کابینہ کا اجلاس کر لو کوئٹے کے اندر، یعنی کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بالکل بچکانہ حرکتیں ہیں. حاضر صاحب یہ بتائیے کہ ون لائنر سلوشن دے دیں کراچی کا اور ون لائنر ہی بلوچستان کا. واضح یہ بات ہے کہ قانون کی فرما روائی ہونی چاہیے اور MQM کو حکومت سے باہر ہونا چاہیے. اور بلوچستان میں سارے لوگ حکومت کے اندر شریک ہیں، یعنی جتنے MPAs ہیں وہ سب کے سب وزیر ہیں، ایک کو چھوڑ کر جس کی وزیر اعلیٰ سے ایکویشن زیادہ ٹھیک نہیں ہے. تو بلوچستان میں تو جو ان کی محرومیاں ہیں ان کو پراپرلی ایڈریس کرنا چاہیے. اس میں ہو سکتا ہے کہ اور کاسمیٹک نہیں ہونا چاہیے. کاسمیٹک وہاں کی جتنی بھی نیشنلسٹ لیڈرشپ ہے ان سے بات کرنی چاہیے بیٹھ کے. ناراض لوگ دوست مان جاتے ہیں. انہیں یہ یقین تو ہے نا کہ ہم ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے زخموں پر پھایا رکھنے کو تیار ہیں، بجائے اس کے کہ نمک چھڑکتے ہیں ہر دفعہ. انہیں یقین ایک دفعہ دلا دیا جائے، پھر اس سلسلے پیش رفت ہوگی تو 30-35% پیش رفت بھی یقینی طور پر ان کو مین اسٹریم کے اندر لے آئے گی. ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. کراچی اور بلوچستان کے حوالے سے ہم نے بات کی سید منور حسن صاحب سے. اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، بریک پر چلتے ہیں، واپس آئیں گے تو بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے خلاف جو سازشیں ہوئیں وہ تو اب ساری دنیا کو معلوم ہے. کیا وہ سازشیں اب بھی جاری ہیں؟ سازشیں تو اس وقت تک جاری رہنی ہیں جب تک کہ یہاں یہ اتھل پتھل اور انارکی کی کیفیت ختم نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ افراتفری اور یہ انڈسپلن اور ڈس آرگنائزیشن جو سوسائٹی میں مختلف حوالوں سے پیدا کی گئی ہے وہ ہے ہی اسی لیے تاکہ ایک شور مچایا جا سکے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہو گیا ہے یا انسیکیور ہاتھوں میں جانے والا نظر آتا ہے، اس کو انٹرنیشنل کنٹرول میں دیا جائے. تو اس لیے حالات کی درستگی کی جو ضرورت ہے وہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ نارمل لائف جو ہے وہ ریزیوم ہو جائے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ جو خدشات درپیش ہیں وزاوی نیوکلیئر پروگرام اس کا بھی سد باب ہو سکے. یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا جائے گا اور اسلام پسند جو ہے یا اسلامک ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ ان پر قبضہ کر لیں گے، یہ پروپیگنڈا ہے یا اس میں ان کے پاس کوئی جواز آپ دیکھتے ہیں؟ اصل میں پاکستان کے پاس نیوکلیئر پروگرام ہونا ہی بہت بڑا خطرہ ہے. یہ غیر محفوظ ہے ان کے نزدیک. یعنی فی نفسی پاکستان کے وجودی کے حوالے سے ان کو خطرات اور خدشات لاحق ہیں اور وہ پاکستان کے وجودی کو کھٹکتا ہوا اپنے نظروں کے اندر محسوس کرتے ہیں. تو یہ تو بہانے کی بات ہے کہ آپ کسی کا نام لے دیں کہ ان کے ہاتھ میں جانے والا ہے جس کو غیر محفوظ کہا جاتا ہے، لیکن اصلاً تو پاکستان کا پروگرام جو ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا ہی بم اسلامی بم ہے، نہ کوئی ہندو بم ہے، نہ کوئی یہودی بم ہے، نہ کوئی عیسائی بم ہے. اور تاریخی حوالہ تو یہ بتاتا ہے کہ اگر نیوکلیئر آرسنل کبھی غیر محفوظ ہاتھوں میں رہے ہیں تو وہ خود امریکہ کے تھے جو انہوں نے جاپان میں کیا اور استعمال ہوئے. دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے بھی بہت پریشانیاں لاحق ہیں، اس لیے کہ بھارت اس پر بات چیت کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتا. قتل عام وہاں پر معصوم شہریوں کا جاری ہے. ایک تو فلسطین کی آزادی کی جدوجہد اور کشمیر کی جدوجہد میں کیا مماثلت ہے یہ بتائیے آپ، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا یا مسلسل یہ اسی چکی میں پستے رہیں گے؟ دیکھیے، کشمیریوں نے اگر اپنی آزادی کے لیے پاکستان سے یا کسی اور سے سودا کیا ہوتا اور وہ اسی کے مرہون منت ہوتے کہ کوئی ان کو آزادی دلوا دے گا تو آزادی ان کو نہیں ملنی تھی. لیکن کشمیریوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا ہے اور اپنے آپ کو منوا لیا ہے. بھارت کی 7 لاکھ فوج پچھلے 15-20 سال کے اندر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی ہے.
ساری کوششوں کے باوجود کسٹوڈیل کلنگ بھی کرتے ہیں, ٹارگٹ کلنگ بھی کرتے ہیں, اور بے شمار ظلم کی جتنی داستانیں ہیں سب کو رقم کرتے ہیں. لیکن کشمیریوں نے ایک منظم جد و جہد اور پرامن جد و جہد کے ذریعے اپنے موقف کو بڑی دور تک پھیلایا ہے اور بڑی دیر سے اس کے اوپر وہ قائم ہے. تو اس اعتبار سے اسی ایک سال کے اندر جتنی قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں, اس نسل نے دی ہیں جس نے پاکستان کا ٹھیک سے نام بھی نہیں سنا ہے, ٹھیک سے جانتا بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی یہ نعرے لگاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو اس لیے اس جد و جہد کو تو پاکستان کی سرد مہری بھی بیک برنر پر نہیں لے جا سکتی. اس جد و جہد کو شکست دینے کے لیے بھارت کی فوج ہو یا امریکہ کی سازشیں ہوں, وہ کارآمد نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر تو اب وہ جو ایک بوڑھا نئی زار سا علی گیلانی ہے, جس کو دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ شاید پھونک مارو تو اڑ جائے گا, اور شیروانی اور ٹوپی اتار دو تو آواز آ رہی ہے اور تصویر نہیں آ رہی والا مرحلہ. لیکن یہ کہ جس موقف کو اس نے اپنایا ہے اور جس عزم صمیم اور حوصلے کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس کو لے کر چل رہا ہے, اور جو قیادت اس نے فراہم کی, اس کے نتیجے میں کشمیریوں کو زیادہ دیر تک غلام نہیں رکھا جا سکتا, چاہے سارے لوگ الٹے لٹک جائیں اور اسی ایک بات پر متفق ہو جائیں. فلسطینیوں کی تو اب تائید ایزدی بھی نظر آ رہی ہے. یعنی جو کچھ مصر میں ہو گیا ہے, ٹھیک, اور جو کچھ ترکی نے حالیہ اقدامات کے طور پر اسرائیل کے ساتھ کیا ہے, اس سے اسرائیل کو بھی دن میں تارے نظر آنے چاہیے. اور خود اسرائیل کے اندر پہلی مرتبہ بظاہر تو ڈومیسٹک ایشوز ہیں, ان کی اکنامک پالیسیز کے بارے میں, مہنگائی کے بارے میں, جس طرح اسرائیلی سڑکوں کے اوپر آئے ہیں, یہ فنومینا بھی حکومتوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی طرف لے جاتا ہے, اور ان کی کم از کم کنسنٹریشن کو تو ضرور متاثر کرتا ہے, جو ون ایشو کنسنٹریشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب اور خیر خواہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل ایشو فلسطین کا ہے, اور کشمیر زیادہ سے زیادہ ثانوی یا کہیں اور دور جا کر اس کا نمبر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ ہم شاید کمیونیکیٹ کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے, اور اپنے موقف کو دعائیں سب لوگ ایک ساتھ ہی کرتے ہیں فلسطین کی اور کشمیر کی. تو فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ بھی بہت بڑی آزمائش سے گزر کر آج جس مرحلے میں داخل ہوا ہے, اس میں فلسطینیوں کی یکجہتی بھی بہت صاف نظر آ رہی ہے کہ اپنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے لوگ پھر ایک یکجان اور دو غالب چاہے ہوں تو نظر آئیں گے. اور اسرائیل کی بھی کمزوری مغرب کے اندر بھی عیاں ہوتی جا رہی ہے, جہاں سے اس کو ہمیشہ سپورٹ ملتی ہے, اور وہ کہتے ہیں ہمیشہ وائٹ ہاؤس کے اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, جب وہ فلسطینیوں کا قتل عام کرتا ہے اور آگ اور خون کے دریا سے گزارتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین ہو یا کشمیر ہو, افغانستان کی تو ہم نے بات نہیں کی ہے ابھی, تو یہ دونوں اپنے ایجنڈے میں اوپر آئے ہیں عالمی سطح پر بھی, اور ان کی ریٹنگ بھی بڑھی ہے ان کے عوام کی جد و جہد اور صحیح موقف اپنانے کی وجہ سے. یہ فرمائیے کہ جو پاکستان کی سکسیسو گورنمنٹس کا ایک اپولوجیٹک رویہ رہا ہے بھارت کی طرف, امن کے نام پر, نارملائزیشن آف ریلیشن کے نام پر, جس قسم کی سودے بازی ہوئی ہے وہ آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, آپ کی جماعت جو ہے اس کو بہت کلوزلی دیکھتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وقت ہے کہ ہم یہ معذرت خواہانہ رویہ ترک کر دیں اور بھارت اور امریکہ کی خوشنودی کی بجائے کشمیری عوام کی بھلائی کو مد نظر رکھ کے فیصلے کریں؟ ویسے تو دیکھیے, ہمارے ہاں جو فوجی اور سول حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں, انہوں نے قومی موقف کو ہمیشہ برقرار رکھا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ پرویز مشرف نے قلبازیاں کھائیں, اور صبح ایک موقف اور شام دوسرا موقف اور دوپہر کو کوئی اور بات انہوں نے کی. اس سے بلا شبہ ناقابل تلافی نقصان ہمارے موقف کو بھی پہنچا, اور خود کشمیریوں کی جو آزادی کی تحریک ہے وہ عملاً چھرا گھونپنے کے مترادف تھا, جس کا اظہار بھی کیا کشمیری قیادت نے. لیکن پرویز مشرف کے بعد بھی کیونکہ اسی کی پالیسیاں جاری ہیں, اور این آر او کے ذریعے سے جو بھی نام اس کو آپ دینا چاہیں اس حوالے سے, وہی یعنی یہ جو کشمیریوں نے اس زمانے میں جد و جہد کی ہے, حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کو بھی زیادہ ایکٹیو رول اس میں پلے کرنا چاہیے تھا, اور زیادہ بڑے پیمانے پر کشمیریوں کی قربانیاں اور ان کی موقف اور آواز کو ساری دنیا میں پیش کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ نہیں ہوا, اور وہ اس لیے نہیں ہوا کہ حکومت کی پالیسی یہ نہیں ہے. یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی جو 2 قراردادیں تھیں وہ اب بے معنی یا پرانی یا فرسودہ ہو چکی ہیں, آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اقوام متحدہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ریزولوشن جس نے پاس کی تھی, اس طرح باقی دنیا بھر میں تمام ریزولوشن پر عمل ہو جاتا ہے, اس کے اوپر یہ سرد میری جو ہے اس کا الزام آپ کس کو دیں گے؟ یعنی ریزولوشن مشرقی تیمور کے حوالے سے ہو تو فوراً اس پر عمل ہوتا ہے, اور اگر عراق افغانستان کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو دن دونی رات چوگنی ترقی بھی ہوتی ہے اس کے حوالے سے.
تو یہ جو مسلمانوں کی بے بسی اور بے کسی نظر آتی ہے، یہ ہماری اس قیادت کی وجہ سے جو جمہوریت کے نام پر اور آمریت کے نام پر اور فوجیوں کے نام پر ہمارے سروں پر مسلط ہے اور گردنوں پر سوار ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عوام کے اندر جوش و جذبہ بھی ہے اور صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی تمیز بھی ان کے اندر موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے دائرے کے اندر یونائٹڈ نیشنز نے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کی ہے، اور قصور اس میں ہمارا بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی آنے جانے والے حکمران مسلم، یعنی کوئی عرب لیگ نہیں ہے، کوئی OIC نہیں ہے، تو یونائٹڈ نیشنز کا کیا گلہ کریں؟ یعنی غیروں کی بات تو ضرور کریں لیکن اپنے گھر کے اندر اپنے گریبان میں جھانکنے کی بھی ضرورت ہے. یہ فرمائیے کہ ترکی کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں حال ہی میں، خاص طور سے اسرائیلی سفیر کا ملک سے نکال دینا، ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بالکل گراؤنڈ لیول تک لے آنا، تمام فوجی معاہدے منسوخ کر دینا، ہم اسلامی دنیا کو اور اسلامی ممالک کو تقلید کرنی چاہیے. کیا یہ ایک ایسی جرت کا مظاہرہ نہیں ہے جس کی ضرورت ہے تاکہ فلسطین اور کشمیر جیسے مسائل حل ہو سکیں؟ بس جی مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات. ترکی نے سب سے پہلے اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے سے امریکہ کو یہ میسج دیا تھا کہ نیٹو کی سپلائی یہاں سے نہیں گزر سکتی. ٹھیک، اور ہمارے اڈے ہم نہیں دیں گے. جی ہاں، تو ظاہر ہے یہی سب سے پہلی چیز تھی کہ پرویز مشرف اگر ایک ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہونے کے بجائے پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیتے، پارٹیوں کو بلاتے، یعنی آدمی یہ کام کرتا ہے، ایک قومی موقف طے ہو سکتا تھا. کوئی آزاد روی کا ذہن ہو کسی کے پاس، غلامی سے کوئی نکل سکتا ہو تو وہ اس طرف چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اور اب تو جو کچھ ترکی نے کر دیا ہے وہ تو اس کی کسر ہے اعلان کرنے کی گویا خلافت بحال ہو گئی ہے. یعنی لوگ تو کہیں ہم ترکی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں. اگر یہ قیادت ہے مسلمانوں کی تو پھر ٹھیک ہے، ترکی خلیفہ بھی ہے ہمارا اور ترکی ہمارا پیشرو ہے جو آگے بڑھ کر کام کرے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح سمت میں صحیح اقدام ہے؟ بالکل، اور بہت بروقت اقدام ہے، اس لیے کہ اس کا آرگومنٹ ریشنل بڑا مضبوط ہے ترکی کا. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے یہ بات کہی اور کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ ترکی بلا وجہ پنگا مول لے رہا ہے اور حالات کو خراب کر، کسی کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آ سکے، اس لیے کہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے اور ایک خاص طریقے سے ترکی اس جانب چلا ہے، بڑھا ہے اور بالآخر اس اقدام اور فیصلوں تک پہنچا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فلسطینی قیادت کی طرف سے بھی اب درخواست دائر کی جا رہی ہے یونائٹڈ نیشن میں فار اسٹیٹ ہوڈ. تو آپ تو بہت پرانے اس کے حامی ہیں کہ فلسطین کی ریاست کا اقدام قیام بہت جلد ہونا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر یہ موشن آتی ہے سیکورٹی کونسل میں یا جنرل اسمبلی میں تو اس کو وہ حمایت مل پائے گی جس کی ضرورت ہے اس کو فلسطینی ریاست بنانے کے لیے؟ دیکھیے، یہ جو یورپی یونین ہے، یہ یورپ کے جو ممالک UN کے ممبرز ہیں، انہوں نے کبھی بھی حق اور انصاف پر مبنی موقف نہیں اپنایا ہے، فلسطین کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی. اور ویسے تو افغانستان کے حوالہ بھی بہت تازہ ہے، نیا ہے، روز نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے. تو اس اعتبار سے لیکن یہ کہ ایک بین الاقوامی فورم یا پلیٹ فارم پر بات کا کہنا اور صحیح کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ خود قابل تحسین ہے. اس عمل کو جاری رہنا چاہیے، لیکن بتوں سے تجھ کو امیدیں والی بات نہیں ہونی چاہیے. ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں آپ؟ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین. اس وقت ہے ایک بریک کا، بریک پر چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کو اس سے آگے اور دوسرے موضوعات کی طرف لے چلیں گے. ویلکم بیک ناظرین. عزیز صاحب، یہ فرمائیے کہ متحدہ مجلس امن کا جو تجربہ کیا گیا تھا، جس نے اس مخصوص وقت میں جب تک یہ قائم رہی کہ اچھی گورننس کا تاثر بھی دیا اور تصور کو بھی اجاگر کیا کہ گورننس ہوتی کیا ہے، یہ ناکام کیوں ہوا یا آپ نے ناکام کیوں ہونے دیا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ پوچھنے کی تو. بہرحال یہ تو آپ نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا ہے. متحدہ مجلس عمل ایک بہت ہی بابرکت اتحاد تھا اور معاشرے کے لاکھوں لوگوں میں ایک امید کی کرن اس نے پیدا کی تھی، اور مستقبل کے حوالے سے بناؤ اور بگاڑ کی جو قوتیں ہیں اس کی کشمکش میں بناؤ اور سنوارنے کے حوالے سے لوگوں میں ایک اعتماد اور حوصلہ پیدا کیا تھا. ٹھیک، لہذا اس اعتبار سے آپ کی بات درست ہے کہ اس کے بے حال ہونے کے نتیجے میں آج یہ سوال درپیش ہے کہ اس کو بحال کیسے کیا جائے. لیکن انسانوں کو اور جماعتوں کو بلکہ معاشروں کو بھی اپنے تجربات سے سیکھنا چاہیے اور جو غلطیاں وہ کر چکے ہیں ان غلطیوں کو دہرائے بغیر حالات کی بہتری کی طرف بڑھنا چاہیے. اس زمانے میں ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم جب لوگ متحدہ مجلس عمل کی بحالی کی بات کرتے ہیں
تو ہم وجہ طور پر یہ اپنے آپ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ اس کو بے حال کس نے کیا، ٹھیک، اور کس کے رویوں اور فیصلوں اور عدم کارکردگی یا وجوہ اور اسباب یا جو عدم بھی ہو، تعاون کہہ لیجیے، میرے خیال سے وہ زیادہ اس کی وجہ سے کیا اس مقام کیوں پہنچا. کیونکہ ویسے تو ایک زیادہ براڈر پرسپیکٹو میں اس کی ضرورت ہے کہ دینی ذہن رکھنے والے ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں. ٹھیک، اور میں اس اعتبار سے عمران خان کو بھی باہر نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، یہاں کے عوام کے بارے میں سوچتے ہیں، کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں. تو اس لیے وہ سارے لوگ جو حب الوطنی کی بنیاد پر، پاکستان سے محبت کی بنیاد پر، نظریہ پاکستان کے حوالے سے ایک یکجائی پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر، ان سب کو جمع ہونا چاہیے. ہمارا ایجنڈا بہت بڑا ہے. انتخابات تو ایک ضمنی چیز ہے، ٹھیک، اصلاً تو سیاسی دائرے میں بھی اور خالص مذہبی، کیونکہ سیکولر لابیز جو ملک کے اندر یا باہر موجود ہیں وہ کھل کھیل کر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو ہم اس سلسلے میں آپس کے مشوروں سے گزر رہے ہیں. کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو پریس میں، میڈیا میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہونی بھی چاہیے اور ہیں کہ جو پریس اور میڈیا میں آتی بھی نہیں ہیں اور آنے کا فائدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تجربے سے ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے. کیا ہوگا یہ تو مستقبل ہی بتائے گا، لیکن ہم ایک ایسے پلیٹ فارم یا فورم کے لازمی طور پر حامی ہیں کہ جو ڈیلیور کرے اور لوگوں کی امیدوں کو کلیوں سے پھول بنائے اور خوشبو کو دور تک مہکائے. عمران خان کے حوالے سے جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کو. کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کچھ اپریہنسیوز ہیں، کچھ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے ڈسکریج ہو. آپ عمران خان کو ایز اے فنومینا کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یوتھ جو کبھی آپ کی جماعت کا بھی مختلف حوالوں سے حسن ہوتا تھا، قوت ہوتی تھی، وہ ان یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکیں گے اور آپ کی جماعت کیا ان کے ساتھ جائے گی؟ دیکھیے، عمران خان پر جو پرانے یا نئے سیاستدان تنقید کرتے ہیں ان کو بطور ریمائنڈر کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جس کا سیاست سے زیرو تعلق تھا اور وہ جس فیلڈ کا آدمی تھا اس فیلڈ میں اس نے کچھ کر کے دکھایا ہے. اچھا، وہ فیلڈ بھی ایسی نہیں کہ ہمیں بڑی مغایرت برت سکیں اس سے، یہ ہماری اپنی فیلڈ ہے. کھیل کا میدان جو ہے وہ ہمارا ہی میدان ہے دراصل. تو جس شخص کا پورا کیریئر کرکٹ کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہو اور اس نے اس میدان کے اندر کچھ کر کے دکھایا ہو تو اس پر تنقید کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے. وہ خود اپنے تجربوں، وہ ایسا بھی نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی میں رہا ہو پہلے، اس لیے اس نے تو اپنی پارٹی بنائی ہے، اپنے تجربات سے گزر رہا ہے، تجربات سے سیکھ رہا ہے اور جو ایشوز ہیں اس پر بالکل 1 2 3 کر کے بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے لب و لہجہ میرا کچھ اور ہو، ان کا کچھ اور ہو، اور الفاظ کا چناؤ میں کوئی احتیاط برتتا ہو، کوئی احتیاط نہ برتتا ہو، یا جملوں کی ساتھ جو ہے کسی کو زک پہنچاتی ہو، کسی کو فائدہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا پالیٹکس کے اندر، نیشنل پالیٹکس کے اندر ایک رول ہے، ایک کردار ہے، اور وہ کردار اگر ریکگنائز ہو سکے انتخابی فنومینا کے ذریعے تو اس کا فائدہ پاکستان کو بھی پہنچے گا، بجا طور پر عمران خان کو بھی پہنچے گا. ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں قریب سے اور بہت سارے معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہے ہیں، کر چکے ہیں، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی غلط فہمی ہوئی تو اس کو بھی رفع کریں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی اور ہماری پارٹی کے حوالے سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا تحفظات الحمدللہ نہیں ہے. لیکن اسی طرح کی قربت تو آپ کی پاکستان مسلم لیگ نواز سے بھی تھی. نواز صاحب کے ساتھ بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کا تعاون وہ بالکل ظاہر ہے، بالکل واضح ہے. کیا اس کا کوئی اور مزید امکان ہے آنے والے انتخابات میں یا آنے والے وقت میں؟ دیکھیے، جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے وہ ایک شخصیت کا نام بھی ہے، لیکن ایک اجتماعی دائرے کے اندر ایک علامت کے طور پر بھی وہ موجود ہے. ٹھیک. اور ان کا ہو سکتا ہے کہ رول اس وقت کم ہو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ رول بڑھے گا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میاں صاحب کو اپنے بعض رویوں کے بارے میں کوئی وضاحت جو لوگوں کو مطمئن کر سکے وہ ضرور دینی ہوگی. ہمارا ان کے ساتھ ایک IGI میں تعلق رہا ہے، اور پھر دوسرا تعلق APDM کے بننے کے حوالے سے ہوا ہے. APDM بھی لندن ہی میں بنی تھی، ان کی صدارت میں بنی تھی، جس میں شرکت کی جماعت اسلامی. جی ہاں، اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا سب کے ساتھ مل کر کہ ہم 2008 کے الیکشنز کا بائیکاٹ کریں گے. لیکن پھر وہ یک طرفہ طور پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ حصہ لیں گے، پھر یک طرفہ طور پر اعلان کر دیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، پھر یک طرفہ طور پر اعلان کر دیا کہ ہم حصہ لیں گے، جو پھر انہوں نے حصہ لیا. قومی سطح کے کسی لیڈر کا لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر
ان کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جانا جو ہے یا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بغیر کرنا جو ہے، اس سے معاملات کے اندر پھیکا پن پیدا ہوتا ہے، بہت سے معاملات کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں اور بہت سے امور کے حوالے سے بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، تلخیاں جنم لیتی ہیں، جو عملاً اس میں ہوا ہے۔ تو اس لیے میاں صاحب کو اپنے بعض رویوں کے بارے میں جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے وہ اپنائے اور جن کو وہ لے کر چلے، وضاحت بھی کرنی ہوگی اور اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ وہ اس طرح کے معاملات پہ یقین نہیں رکھتے، حالات کے دباؤ کی وجہ سے شاید وہ کر گئے۔ اور اگر وہ یہ وضاحت کر پائے یا یہ یقین دہانی کرا پائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی امکان ہے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے ساتھ ساتھ چلیں کسی بھی آنے والے انتخابات میں؟ ابھی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس کا زیادہ انحصار اس پر ہے کہ میاں صاحب کا رویہ کیا ہوتا ہے اور کیسے سامنے آتا ہے، اور اس میں ان کے رفقا کو بھی بڑا اہم رول ادا کرنا ہوگا۔ وہ رفقا جن کا نام میں نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے یہ بات یہاں ہمارے ساتھ کہی تھی کہ اگر میاں صاحب الیکشن میں شرکت کا اعلان کریں گے تو ہم پارٹی چھوڑ دیں گے، اور وہ بڑے اہم اسٹالورٹ سے سارے، تو اس لیے ان لوگوں کو بھی کوئی رول ادا کرنا چاہیے کہ میاں صاحب نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور وہ پارٹی میں موجود ہیں۔ کیا جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ اگر صدر مملکت آصف علی زرداری ہی ہوں گے اور ان کے تحت انتخابات کرائے جائیں گے تو وہ آزادانہ اور غیر جانبدار ہوں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، اس میں صرف مسئلہ آصف زرداری کا نہیں ہے، گویا سب سے بڑا مسئلہ ہے الیکشن کمیشن کو بھی با اختیار ہونا چاہیے اور خود مختار ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو باتیں آتی رہی ہیں وہ نسبتاً پازیٹیو ہیں، اور کیونکہ پہلی دفعہ اتفاق رائے سے ایک الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر بن گیا۔ جی ہاں، تو اس لیے اگر الیکشن کمیشن بھی فرم ہو اپنی جگہ پر اور مختلف معاملات کے اندر رائے اور پالیسی اپنا کر اس پر عمل کرنے کی سکت اور صلاحیت کا مظاہرہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں آصف زرداری کا فیکٹر ثانوی ہو جائے گا اور انتخابات انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار ممکن ہے۔ ممکن ہے۔ ٹھیک جی ناظرین، چلتے ہیں ایک بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی، انتخابات کے حوالے سے ہم نے بات کی تھوڑی سی، اس کا کچھ حصہ جو میں چاہتا ہوں کہ مزید اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے۔ جو ماڈل ہمارے سامنے گلگت بلتستان کے انتخابات کا ہے، جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے، اس کے نتائج اور اس کا جو جیسے وہ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ پنجاب کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں کی گئی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں، سارے ریفرنسز درست ہیں آپ کے، اور اسی کے نتیجے میں انتخابات کو تبدیلی کا راستہ کہنے والے، سمجھنے والے اپنی تعداد میں گھٹ رہے ہیں، اور انتخابات سے امیدیں باندھ کر تبدیلی کا سلوگن لوگوں کو دینے والے جو ہیں وہ بھی ذرا پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک، اس لیے اس اعتماد کو تو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک دو ہی باتیں ہوئی تھیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی ہمت کرنی پڑے گی اور با اختیار آزاد کی حیثیت سے سامنے آنا پڑے گا، لیکن انہیں عوام سے بھی تعاون لینا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز سے بھی تعاون لینا چاہیے، تاکہ اگر ایک یا اس سے زیادہ کوئی پولیٹیکل پارٹی گڑبڑ کا کوئی پروگرام بناتی ہے اور کسی بھی حوالے سے دھاندلی کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، تو عوام اور پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اس کی ایفرٹس کو یا سازشوں کو ناکام بنا سکے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جو لانگ مارچ ہوا تھا عدلیہ کی بحالی کے لیے، اس کے دعوے دار تو اب بہت ہو گئے ہیں، لیکن اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اگر جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب وہ پہلا جلوس لے کر جی پی او نہیں پہنچتے تو اس لانگ مارچ کا آغاز بھی نہ ہوتا۔ کیا عدلیہ کی بحالی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلے صحیح سمت میں ہونے لگے ہیں اور عدلیہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے؟ دیکھیے، ہمارا معاشرہ تو محرومیوں کی دلدل میں دھکیلا گیا ہے، اور بار بار اس کو کچھ میسر بھی آیا تو اس سے چھین لیا گیا ہے۔ ٹھیک، تو ایک ایسے منظرنامے میں یا کانٹیکسٹ میں جس طرح چودھری صاحب کی عدلیہ نے ڈیلیور کیا ہے اور مختلف معاملات میں فیصلہ کن حیثیت اپنی منوائی ہے، اس سے لوگوں میں اثر نو ایک امید پیدا ہوئی ہے، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ عدلیہ کے بہت سے یا کئی اہم فیصلے ہیں جو سرے سے ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ حالانکہ اس بارے میں بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے، اور خود میری بھی یہی رائے رہی ہے کہ عدلیہ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی نوٹس دینا چاہیے تھا۔ ایک دو وزیروں کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ہوتا، ان کے کیریئر پر دھبا لگتا، تو پھر یہ سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان میں کوئی بہت جرت نام کی چیز نہیں پائی جاتی کہ بڑے بے باک لوگ ہیں اور یہ سب کچھ کرنے اور کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو اس لیے عدلیہ تو اس وقت ایک بڑا کارنر اسٹون ہے، وہ خود منزل نہیں ہے لیکن نشانات منزل میں سے ایک ضرور نشان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی توقعات اس سے بجا ہیں، اور خود اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی عوام کی امیدوں پر پورا اترتا ہے۔ افغانستان سے تو امریکہ کے بھاگنے کا وقت آ گیا،
10-11 برس تک وہاں پر قتل عام کرنے کے باوجود بھی امریکی قیادت اب یہ سمجھتی ہے کہ وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا ممکن بھی نہیں ہے، اور اس کی جو قیمت چکا رہے ہیں وہ 6,000 کے قریب باڈی بیگ تو واپس امریکہ بھی جا چکے ہیں، اور وہاں سوال اٹھنے لگے ہیں کہ آپ وہاں اتنا خرچہ کر کے کر کیا پائے ہیں۔ امریکی افواج کی واپسی کے بعد کے افغانستان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کا کیا رول ہوگا اس میں اور آپ کی جماعت کا؟ ویسے یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی سارے کے سارے زندہ تو واپس نہیں جائیں گے، انہیں باڈی بیگز ہی پسند ہیں اور یہ اسی پہ سوار ہو کر جائیں گے، اس لیے کہ یہ پوری دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہہ کر کے 2014 تک ہم سب الٹے پیروں لوٹ جائیں گے۔ اور اسی لیے طالبان بھی یا وہاں کے جو مقامی مجاہدین ہیں وہ اس مسئلے کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اس سے پنجہ آزمائی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی 26 ملکوں کی فوج ہے جس کو نیٹو کہتے ہیں، ٹھیک، اور 14 نان نیٹو الائز ہے امریکہ کے، یعنی 40 ملکوں کی فوج درست، 10 سال سے وہاں پر موجود، جس اور ہزیمت سے دنیا کی لیٹسٹ وار مشینری اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بالکل، یعنی سارے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ان کے پاس ہیں، اور جس حشر سے وہ یعنی اصلاً تو افغانستان پہلے سوشلزم کا قبرستان بنا تھا، لیکن اب تو امریکہ کی ذہانت کا، بصیرت و بصارت کا، اس کے آرمز ایمونیشنز کا، اس کی سوچ اور فکر کا، اور اس کے مستقبل کے منصوبوں کا قبرستان جو ہے وہ افغانستان بن چکا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو برزنیف نے کہا تھا اٹ ول بی امیریکاز بلیڈنگ وونڈ، بالکل اور وہ صحیح۔ ثابت ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے وہ جائے گا تو نہیں وہاں سے، ہمیں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جتنی لاجسٹک سپورٹ ہم ان کو دے رہے ہیں اپنی جان پر کھیل کر اور اپنے لوگوں کو ناراض کر کے اور اپنی لاشیں اٹھاتے ہوئے اور ڈرون حملوں کو برداشت کرتے ہوئے، اس سے ہمیں واپس لوٹنا چاہیے۔ وار آف ٹیرر ہماری جنگ نہیں تھی، کبھی نہیں رہی، اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگی۔ اس غلط فہمی سے ہمیں باہر نکل آنا چاہیے۔ بلکہ 10 سال میں عملاً ایک اسامہ بن لادن کے حوالے سے امریکہ نے یہ اعلان کیا نا کہ ہم نے اس کو شہید کر دیا ہے، تو لعنت ہے ایسی 40 ملکوں کی فوجوں پر کہ جو 10 سال کے اندر ایک آدمی کو صرف مار کر یہ سمجھے کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حالانکہ اسامہ بن لادن تو ایک رویے کا نام تھا، ایک علامت کا نام تھا، ایک فنومنا ایک تھا، جد و جہد کا نام تھا، ایک فرد کا نام بھی تھا بلا شبہ۔ اس فرد کو تو قتل کیا جا سکتا ہے، شہید کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے رویوں کو تو حیات مل گئی ہے اور لوگوں کو ایک منشور مل گیا ہے کہ اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ جس طرح سے کل انہوں نے 10ویں برسی کی تقریب بنائی ہے، اور جس دہشت سے امریکہ کا برا حال تھا، وہ جو امریکہ کو سیف کرنے چلے تھے، امریکہ پھر سیف تو نہیں ہوا نا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ ویسے تو 9/11 خود ایک سوالیہ نشان ہے، ہم بہت دیر اس پر بات کرتے رہے، اتنی کتابیں آ چکی ہیں اس موضوع پر، اور مغرب کے لکھنے والوں نے لکھی ہیں، اور اتنے سوالات اٹھائے ہیں۔ کوئی انٹیلیجنس کا آدمی نوکری سے نہیں نکالا گیا، کسی انتظامیہ کے آدمی کو کچھ نہیں کہا گیا، ساری انتظامیہ فیل تھی، ساری انٹیلیجنس فیل تھی، سارے پری ایمپٹ کرنے والے جو ادارے ہو سکتے ہیں وہ سب 100% فیل ہوئے ہیں۔ اگر یہ عمل نہیں ہوا ہے اور جس طریقے سے 9/11 پیش آ گیا ہے، اس کانٹیکسٹ میں اس الزام میں بڑی حقیقت نظر آتی ہے کہ یہ ان کا اپنا ہی پلان تھا، چاہے یہودیوں نے کیا ہو اور اپنے فوائد انہوں نے حاصل کیے ہوں، اور مسلم امہ پر سارا ملبہ گرانے اور اس کو صحیح معنوں کے اندر دہشت گرد قرار دینے کی ایک سازش تھی جو بڑی حد تک ناکام ہو چکی۔ پیپلز پارٹی نے بھی اب نئے نئے اتحاد بنا کر ایک عجیب و غریب مثال قائم کی ہے کہ جسے قاتل لیگ کہتے تھے، وہ حکومت میں شامل ہیں۔ اسی طرح MQM کے ساتھ ان کی الائنس ہے۔ کوئی امکان ایسا ہے یا کوئی ایسے اشارے آپ کو ملے ہیں کہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کی طرف بھی دیکھے آنے والے کسی انتخاب میں؟ دیکھیے، میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ پولیٹیکل آپشنز تو اوپن رہتے ہیں، ٹھیک، لیکن ایک بات جو پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے اور ہم بھی جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا ووٹ پیپلز پارٹی کو کنورٹ ہو کے نہیں جا سکتا، اور پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے کم اس کی امید ہوتی ہے کہ ہماری طرف آئے۔ دونوں قیادتوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہینڈ شیک کرتے ہیں اور ہینڈ اینڈ گلوز نظر آتے ہیں تو بھی صورت یہ ہوگی کہ میں اپنے ووٹر سے جو کچھ کہوں گا وہ یقینی طور پر اس طرف نہیں جائیں گے، اور انہیں بھی یہ گمان ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ لہذا دونوں کو اچھے ماحول میں الیکشن لڑنا چاہیے، اور ایسے پروپیگنڈے سے، بالخصوص نیگیٹو پروپیگنڈے سے اور ڈس انفارمیشن سے بچنا چاہیے جو آئندہ کی امیج کو بھی خراب کرنے والی اور حالات کو خراب تر کرنے کا ذریعہ بنے۔ ملک میں سیلاب کی جو کیفیت ہے، خاص طور سے سندھ کے حوالے سے، وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ زلزلے میں اور اس سے پچھلے سال کے سیلاب تھے، اس میں جماعت اسلامی کا بڑا ایک واضح، بڑے طویل کینوس پر آپ کا رول تھا۔
اس دفعہ آپ ذرا تھوڑا نہیں، آپ کی بات درست ہے، میں خود اس کو شیئر کرتا ہوں. آج ہی میں نے اس پر سندھ والوں سے بات کی ہے کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں لیکن نیکی کر دریا میں ڈال والی بات کر رہے ہیں. مجھے ہی ٹھیک سے نہیں پتا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ ہماری ٹیمیں پہنچی ہیں، انہوں نے کام بھی کیا، اور سیلاب اور تباہی بھی بے پناہ. اور جو ہمارا اپنا انفراسٹرکچر سو کالڈ ہے یا تھا، وہ سرے سے وہاں پر ناپید ہے، اور میسر ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ ان کی کوئی دکھوں کا بداوا کیا جا سکے. تو ہم اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض، کسی پر احسان نہیں ہے یہ کام تو ذمہ داری ہے، ایک فرض کی پکار ہے جس پر لبیک کہنا چاہیے. تو اس میں ہر کارکن کو جماعت کے شریک بھی رہنا ہے، اور آگے بڑھ کر جو لوگ متعلقہ ہیں ان کی مدد بھی کرنا. یہ بتائیے کہ بھیک مانگنے کا کشکول ہمیں توڑنا چاہیے یا یہ ٹوٹ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جو ہم دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے کشکول لے کے باہر، ہمارے اپنے اخراجات اور شہنشاہیت کے انداز میں رہنے کا رویہ نہ بدلے، کشکول لے کے باہر، یہ ٹوٹے گا کبھی کہ نہیں؟ عوام کو اس سے نجات ملے گی یا اصل نہیں؟ میں کشکول کے خلاف قرارداد مذمت پاس کرنے اور احتجاج کرنا بیکار ہے. مسئلہ ہے کہ بھکاریوں کی حکومت بن گئی ہے، جو اپنے عیب چھپا نہیں پاتے، نظر آ جاتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. تو فی نفسہ ہی کشکول کی ضرورت بھی نہیں ہے انہیں، یہ تو جہاں پہنچتے ہیں یہ سراپا خود بھی کشکول ہی ہیں. تو اس اعتبار سے پوری قوم کی، ملت اسلامیہ پاکستان کی بدنامی کا یہ باعث بنتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کتنے این جی اوز ہیں، اور ہمیں تو جاپان کی حکومت نے اور کئی دوسری حکومتوں نے مدد کی، حالانکہ حکومتوں کی مدد کیا کرتی ہیں، محض اس لیے کہ انہیں یہ گمان تھا کہ ان کے ذریعے سے بات وہاں نہیں پہنچ سکے گی جہاں پہنچنی چاہیے. سیلف ریلائنس، خود انحصاری، کیا یہ کسی قوم کو اس کی اکنامک مشکلات سے نکال سکتی ہے؟ سیلف ریلائنس ایک غیرت مند اور جرت مند قیادت ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. جن لوگوں کے اندر قومی حوالے سے کوئی وقار زندہ تابندہ موجود نہ ہو، اور جو لوگ قوم کی قیادت کے منصب کے اوپر فائز ہو گئے ہوں، وہ تمام فیصلے جرت سے عاری فیصلے کرتے ہیں اور وقار کے منافی فیصلے کرتے ہیں. اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں، کہ ان کی ہمت بندھائیں، ان کو آر دلائیں، ان کے خلاف احتجاج بھی کریں، ان کو مشورہ اور نصیحت بھی کریں. لیکن یہ کہ کسی غیرت مند قیادت سے جو توقع کی جانی چاہیے وہ ان لوگوں سے توقع نہیں کی جا سکتی. حضرت صاحب، ہم نے ریمنڈ ڈیوس تو ان کو تشتری میں رکھ کے پیش کر دیا، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ابھی تک نہیں لا پائے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اور ریمنڈ ڈیوس بھی ایک نہیں تھا کہ اس کو پیش کر دیا. یہاں اس وقت ہزاروں ریمنڈ ڈیوس گلی گلی محلے محلے نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، اور اپنے حصے کا کام اور سازشیں کرتے ہیں. اور عافیہ کو جو ہم نہیں لا سکے ہیں، یہ بھی ایک قومی سطح پر ایک بڑا اہم سوال ہے. اسی لیے ہم نے 16 تاریخ کو پورے ملک کے اندر یوم عافیہ منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور بڑے پیمانے پر پبلکلی ایک مرتبہ پھر مسئلے کو زندہ کرنے کا تہیہ کیا ہے. آپ نے عافیہ کا ذکر کیا ہے، میں اس موقع پر عافیہ کی ماں کا ذکر کیے دیتا ہوں. ایک ایسی بوڑھی خاتون جس کی بیٹی اس حال سے گزر رہی ہو، 86 سال کی سزا سے، تحمل کا نمونہ ہے، بردباری کا کوہ گراں ہے، واہ، صبر کی چٹان ہے. اور اس کے حوصلے دیکھ کر نظر آتا ہے کوئی نوجوان خاتون ہے شاید جو تمام معاملات پر دسترس رکھتی ہو. تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسی ماں کی آواز اور دعا اللہ تعالیٰ بھی سنے گا انشاءاللہ. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب کی. گفتگو کے دوران ہم نے تمام اہم قومی اور عالمی مسائل پر ان کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کی. آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جو کچھ سید منور حسن صاحب نے کہا قومی اعتبار سے وہ کتنا اہم ہے، اور کیا اس کے آنے والے وقت میں اثرات ہوں گے مرتب. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.